انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معجزات معصومین کے سیگمنٹ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا معجزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ ابو یعقوب کہتا ہے، میں نے امام عسکری علیہ السلام سے سوال کیا، کیا رسول خدا اور حضرت علی کے پاس اتنے معجزات تھے جتنے حضرت موسیٰ کے پاس تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو ہر نبی کے پاس فرداً فرداً تھے، اور ان سے زائد بھی تھے۔ پھر امام نے بیان فرمایا، ان کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو انہی کے پاس فرداً فرداً تھے، اور ان سے زائد بھی تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس تو ایک مخصوص عصا ہی تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، لیکن آن حضور کسی ایک مخصوص عصا کے محتاج نہ تھے، جس شاخ کو جب چاہتے سام بنا ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو حضرت موسیٰ کے عصا کی طرح معجزہ دکھا، ہم آپ کو مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مانو یا نہ مانو یہ تو تمہارا کام ہے، چونکہ میں نے دعوی نبوت کیا ہے، اس سے اس کی تصدیق و تائید کا تقاضا بھی ہے کہ میں آپ لوگوں کا مطالبہ پورا کروں۔ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کا مخصوص عصا تھا، صرف وہی اژدہا بن سکتا تھا؟ یہودیوں نے کہا، واقعاً ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے محمد کو کسی ایک مخصوص عصا کا پابند نہیں کیا، بلکہ میں جس چیز کا بھی ارادہ کر لوں وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسے میں ارادہ کرتا ہوں۔ اب جب تم گھر جاؤ گے تو رات کو دیکھو گے تمہارے مکان کی چھت میں جتنی لکڑیاں ہیں اپنے اپنے حجم کے مطابق سام بن جائیں گی، یعنی لکڑیاں جتنی پتلی ہیں جتنی موٹی ہیں اس حساب سے وہ موٹے اور پتلے سام بن جائیں گے، وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ تم میں سے 4 آدمی خوف سے مر جائیں گے اور بقیہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ صبح تمہاری قوم کے افراد تمہارے پاس آئیں گے، تم انہیں رات کا واقعہ سناؤ گے، وہ تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ چھت کی وہی لکڑیاں ایک مرتبہ پھر اژدہا بن جائیں گی، وہ یہ دیکھ کر تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تم میں سے جو شخص اس خوف سے محفوظ رہنا چاہے وہ یہ دعا پڑھ لیں، یعنی نبی اکرم بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو تم ایک دعا پڑھ لینا، یعنی امام رسول خدا بیان فرما رہے ہیں تم میں سے جو شخص اس خوف سے محفوظ رہنا چاہے وہ یہ دعا پڑھ لے، وہ نہ بے ہوش ہوگا اور نہ مرے گا۔ رسول خدا نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اور پھر رسول خدا نے بیان فرمایا، اگر مر جانے والوں پر یہی دعا پڑھی جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ آن حضور کا مذاق اڑاتے ہوئے واپس اسی جگہ آئے جہاں کے متعلق رسول خدا نے فرمایا تھا، وہاں بھی بیٹھ کر یہ لوگ مذاق ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ چھت میں چڑچڑاہٹ شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہوں کے سامنے چھت کی لکڑیاں اژدہا اور سام بننا شروع ہو گئیں۔ یہ دہشت زدہ ہو گئے، انہیں مذاق بھول گیا اور تھر تھر کانپنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت تک نہ تھی کہ وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ جائیں۔ سانپ اور اژدہا رینگنے لگے، دیوار سے نیچے اترے۔ انہیں اترتا دیکھ کر 4 آدمی تو وہیں مر گئے۔ سانپوں نے اثاثے خانہ کو نگلنا شروع کیا، یعنی گھر میں جتنی بھی چیزیں تھیں انہیں نگلنا شروع کیا۔ دیگر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لوگ آن حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ تمام سانپ اور اژدہا گھر کی چیزوں کو چٹ کرنے کے بعد واپس اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور پہلے کی طرح لکڑیاں بن گئے۔ جو دعا کے تو فعل بے ہوش نہیں ہوئے تھے انہوں نے مردہ اور بے ہوش افراد پر دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بیدار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ مر چکے تھے وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، بے ہوش ہوش میں آ گئے، مردے زندہ ہو گئے۔ صبح کو ان کی برادری کے دیگر یہودی رسول خدا کے پاس آئے
انہوں نے یہ واقعہ سنایا، یعنی ان لوگوں کے پاس آئے، رسول خدا کے پاس نہیں، ان لوگوں کے پاس آئے اور جو ہے ان لوگوں نے انہیں واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے قطعاً ناممکن ہے، یہ صرف حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، عصا سانپ بن کر سب کچھ ہضم بھی کر جاتا تھا اور پھر عصا بن جاتا تھا، محمد وہ معجزہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا دیکھو ہمارے گھر میں اس وقت سوئی بھی نہیں ہے، محمد نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ تمہارے دوسرے ہم قبیلہ تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے، اور ایک مرتبہ پھر چھت کی ہر لکڑی سانپ بن جائے گی جسے وہ نہ ماننے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم بھی تمہاری طرح دیکھ لیتے تو بالکل مان جائیں گے۔ یہی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ چھت میں غیر معمولی سرسراہٹ ہوئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو لکڑیاں اژدہے کی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ پہلے یہودیوں نے کہا دیکھو محمد نے ہمیں یہ دعا تلقین کی ہے، اسے پڑھ لو، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گے۔ چونکہ وہ سن پہلے چکے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً دعا پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہ سب رسول خدا کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔